حالانکہ یہ سمجھنے کی چیزیں ہیں۔ اگر آپ کو ضرورت ہے کاروبار شروع کرنے کی، آپ کریں۔ آپ کو ضرورت ہے نکاح کی، آپ نکاح کریں۔ لیکن اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ٹھیک ہے صحیح ٹائم نہیں ہے، ایک آپ کی الگ انڈرسٹینڈنگ ہے، وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن یہ بنانا کہ چونکہ وفات ہوئی ہے کسی کی، اگر میں اس مہینے میں شادی کر لیتا ہوں، ان کی وفات کی وجہ سے اگر میرا نکاح ہو جاتا ہے تو وہ نکاح چلے گا نہیں، یہ سوچ نہیں ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ کسی کی بیماری، کسی کی وفات، اس کا مہینے کے ساتھ اور دن کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ ہمارے ایک جاننے والے مولانا ہیں، ان کو ایک بندے نے فون کیا اور کہا کہ یہ آپ سفر کے مہینے پہ جو بیان کر رہے ہیں، یہ کیسا نحوست والا مہینہ نہیں ہے؟ اسی مہینے میں تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو بخار آتا ہے، تو یہ نحوست والا مہینہ ہوا، آپ کیسے کہتے ہیں کہ یہ نحوست والا مہینہ نہیں؟ تو ان مولانا نے کہا سب سے پہلی بات مجھے یہ بتاؤ کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو بخار کہاں پہ آیا، کون سے شہر میں آیا؟ کہ ظاہری بات ہے مدینہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوتی ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بخار مدینہ میں آیا، تو کہا نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، پھر ہم یہ بھی کہیں کہ پھر مدینہ شہر بھی نحوست والا ہے؟ کیا ایسا کہہ سکتے ہیں؟ اب اس بندے کی عقل میں تھوڑی سی بات آئی کہ واقعی ایسے تو نہیں کہ کہا جا سکتا کہ نعوذ باللہ یہ شہر نحوست والا ہے۔ اچھا، اگر شہر کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، اگر مہینے کے ساتھ ہی تعلق آپ کہتے ہو، تو پھر ربیع الاول کے مہینے میں اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوتی ہے تو پھر ربیع الاول کو نعوذ باللہ پھر ہم کہیں کہ یہ بھی نحوست والا ہے؟ اس نے کہا نہیں، ایسا تو نہیں کہا جا سکتا، وفات تو ربیع الاول کے مہینے میں ہوئی نا، سفر کے مہینے میں بخار شروع ہوا، وفات مدینے میں ہوتی ہے اور ربیع الاول کے مہینے میں ہوتی ہے، تو پھر ان دونوں کو ہم جو ہے نحوست والا مانے۔ کہا اب مجھے مسئلہ سمجھ میں آ گیا۔ بعض اوقات ہمیں اپنے چونکہ ارد گرد کے علاقے کے ہم ایسے سوسائٹی میں رہتے ہیں، میں پچھلے جمعے بھی آپ حضرات کے ساتھ جو بات کر رہا تھا کہ کسی کے ساتھ اچھائی کا معاملہ ہے تو اللہ کی رضا کے لیے ہو، کسی کے ساتھ ناراضگی اگر ہوتی ہے تو اللہ کی رضا کے لیے ہو۔ ہم بعض اوقات مجبور ہو جاتے ہیں، چونکہ سوسائٹی ہوتی ہے، ہم کہتے ہیں کہ نہیں، چونکہ مجبوری ہے، فیملی ہے، برادری ہے، اور ہم نے یہ کام کرنا ہے، اور وہ کام شریعت کے خلاف ہوتا ہے، ہم کر جاتے ہیں برادری کو دیکھتے ہوئے۔ نہیں، اللہ کی رضا کو اس میں دیکھو۔ اللہ کی رضا کو دیکھو گے تو ایک وقت آئے گا کہ اللہ تعالیٰ انہی برادری کے اندر آپ کو عزت دیں گے، اور اگر ان کے لیے آپ نے کیا اور اللہ کی رضا کو چھوڑا تو کون کسی کو پوچھتا ہے؟ تو کوئی مہینہ نحوست والا نہیں، کسی مہینے کے اندر کوئی فعال نکالنا، کوئی بدشگونیاں نکالنا، اس کا کسی مہینے کے ساتھ، کسی دن کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ آپ کی قسمت اچھی ہے تو ٹھیک ہے، آپ کا اگر مثال کے طور پہ میری شادی اگر رمضان کے مہینے میں ہوتی ہے یا کسی کی شادی رمضان کے مہینے میں اگر وہ نہ چلے تو کوئی یہ کہے گا کہ رمضان کا مہینہ برا تھا؟ کوئی کہہ سکتا ہے اس طرح؟ ذی الحجہ کے مہینے میں کسی کی شادی ہوتی ہے یا کسی اور مہینے میں تو وہ کہے گا کہ شاید اسی وجہ سے میری شادی نہیں چل سکی۔ یا کسی نے اگر کاروبار محرم کے مہینے میں شروع کیا یا سفر کے مہینے میں شروع کیا یا ربیع الاول کے مہینے میں شروع کیا، اب وہ کہے کہ ربیع الاول کے مہینے میں نے چونکہ کاروبار شروع کیا، اب میرا کاروبار ٹھپ ہو گیا، تو کیا میں ربیع الاول کو برا کہوں گا؟ یہ تو آپ کی ایک قسمت ہے۔ اللہ کی رضا پہ بندہ چھوڑ دے۔ ہم چونکہ ہمارے پردادا وغیرہ ہندوستان سے آئے تھے تو وہ خرافات ابھی بھی ہمارے اندر ہیں کہ جس کی وجہ سے ہم ان مہینوں کو سمجھتے ہیں کہ بدشگونی ہے۔ اچھے اچھے لوگ، میں نے کہا یہ خاص کر کے عورتوں کے اندر یہ بیماری ہے، ان کے ذہنوں کو خالی کرنا چاہیے، ان کو سمجھانا چاہیے کہ یہ جاہلانہ رسومات، یہ مشرکین مکہ بھی اس کو سمجھتے تھے۔ چنانچہ مشرکین مکہ سفر کے مہینے کو منحوس سمجھتے تھے کہ اس کے اندر بلائیں اترتی ہیں، اس کے اندر بیماریاں اترتی ہیں، اس کے اندر خرافات ہیں۔